اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، جز نمبر 26 میں سورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم پورے جز پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اس میں 5 بڑے ابھرے ہوئے مضامین سامنے آتے ہیں۔ یہی مضامین مل کر قرآن کا مطلوب انسان کی ایک پختہ تصویر بناتے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا موضوع ہے باطنی جواب دہی اور الہی نگرانی کا شعور۔ سورہ قاف اور سورہ زاریات کے ابتدائی حصے انسان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تمہارے دل کے وسوسے جانتا ہے، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے اور تمہاری زبان کا ہر لفظ محفوظ ہو رہا ہے۔ قیامت کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک یقینی رونما ہونے والی حقیقت ہے۔ جب آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے تب اس کی سختی کا ادراک ہوگا۔ ان مناظر کو پیش کیے جانے کا مقصد خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ انسان کے اندر ایک داخلی احساس کو زندہ کرنا ہے۔ دوسرا بڑا مضمون ہے اجتماعی نظم اور سماجی اخلاقیات۔ سورہ حجرات اس جز کا اخلاقی مرکز ہے۔ یہاں ایمان کو تعلقات کے آداب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ آواز بلند نہ کرنا، خبر کی تحقیق کرنا، باہمی جھگڑوں سے صلح کروانا، تمسخر اور غیبت سے بچنا اور نسلی یا قبائلی برتری کو رد کرنا۔ یہ سب ہدایات بتاتی ہیں کہ ایمان ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان صرف عبادت گزار نہیں بلکہ معاشرتی طور پر مہذب اور ذمہ دار بھی ہے۔ وہ زبان سے زخم نہیں دیتا، وہ بدگمانی کو ہوا نہیں دیتا اور وہ اخوت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان اگر تعلقات کو بہتر نہ بنائے تو وہ ادھورا ہے۔ تیسرا نمایاں موضوع ہے اسلامی تحریک کی فتح اور اس کے اسباب۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بظاہر سیاسی حکمت عملی ہے مگر باطن میں یہ ایمان کی پختگی کا امتحان ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ حقیقی فتح ہمیشہ فوری ظاہری کامیابی نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی صبر اور تنظیمی ڈسپلن کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب بظاہر محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں تو ایسے میں جذبات کا امنڈ آنا فطری عمل تھا، مگر اس وقت اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت یافتہ پختہ انسان بحران کے وقت جذباتی نہیں ہوتا بلکہ متوازن رہتا ہے۔ وہ قیادت کے فیصلوں پر اعتماد کرتا ہے اور اجتماعی نظم کو ذاتی رائے پر ترجیح دیتا ہے۔ چوتھا بڑا مضمون ہے منافقت اور باطنی کمزوریوں کی نقاب کشائی۔ سورہ محمد اور سورہ فتح میں بار بار یہ فرق واضح کیا گیا ہے کہ سچا ایمان قربانی مانگتا ہے جبکہ منافقت بہانے تراشتی ہے۔ کچھ لوگ زبان سے وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جب خرچ کرنے یا جد و جہد کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ بخل دراصل اللہ کو نہیں بلکہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس طرح قرآن ہمیں یہ آئینہ دکھاتا ہے کہ ایمان کی سچائی کا معیار قربانی اور استقامت ہے، نہ کہ محض جذباتی نعرہ۔ پانچواں اہم موضوع ہے انسان اور کائنات کے درمیان ربط اور آخرت کا یقین۔
سورہ زاریات میں متقین کے صفات بیان ہوتی ہیں کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مال میں سائل اور محروم کا حق پہچانتے ہیں۔ پھر کائنات اور نفس کے اندر نشانیوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ گویا قرآن انسان کو اپنے اندر بھی جھانکنے کو کہتا ہے اور باہر کی دنیا کو بھی آیات کے طور پر دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مطلوب انسان وہ ہے جو کائنات کو بے معنی نہیں بلکہ اسے رب کی نشانیوں کے طور پر سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے، اور اسی شعور کے ساتھ آخرت کی وہ تیاری کرتا ہے۔ اگر ہم ان تمام مضامین کو جمع کریں تو جز 26 ایک واضح پیغام دیتا ہے۔ ایمان صرف ذاتی عبادت کا نام نہیں، نہ صرف سیاسی طاقت کا نام ہے اور نہ صرف علمی استدلال کا نام ہے۔ ایمان ایک مکمل اخلاقی نظام ہے جو دل، زبان، تعلقات، قیادت اور اجتماعی زندگی سب کو نظم میں لاتا ہے۔ ناظرین، اب آئیے جز 26 کے آئینے میں ہم خود کو دیکھتے ہیں۔ 3 مثبت صفات پیش کریں گے۔ نمبر 1، ذمہ دار گفتگو، ریسپانسبل اسپیچ۔ مومن اپنی زبان کو آزاد نہیں چھوڑتا، وہ جانتا ہے کہ ہر لفظ محفوظ ہو رہا ہے اور اس کا اخلاقی وزن ہے۔ نمبر 2، ایمانی اخوت اور اصلاح، ریسٹوریٹو بردرہڈ۔ سچا ایمان صرف دعویٰ نہیں، تعلقات کی مرمت بھی ہے۔ اختلاف کے وقت انا نہیں، مصالحت کو ترجیح دینا ایمانی پختگی کی علامت ہے۔ نمبر 3، فتح میں تواضع اور اطاعت، ہیوملٹی ان وکٹری۔ حقیقی کامیابی غرور پیدا نہیں کرتی بلکہ اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ اب 3 منفی صفات دیکھیے۔ نمبر 1، تمسخر اور تحقیر، موکری اینڈ سوشل کنٹیمپٹ۔ کسی کو کمتر سمجھنا دراصل اپنی روح کی کمزوری کا اظہار ہے۔ مذاق، طعنہ اور لیبلنگ معاشرتی اعتماد کو توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2، بدگمانی اور غیبت، سسپیشن اینڈ بیک بائٹنگ۔ غلط گمان دل کو زہر آلود کر دیتے ہیں اور غیبت سماجی رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ نمبر 3، بخل اور قربانی سے گریز، وتھ ہولڈنگ اینڈ مورل ہیزیٹیشن۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہچکچانا دراصل دل کی تنگی ہے۔ ایمان قربانی مانگتا ہے اور بخل انسان کو خود اپنی ذات تک محدود کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ رہا اس پارے میں موجود مضامین کا خلاصہ اور آئینہ۔ اب ہم ڈیپ ڈائیو سیکشن میں آتے ہیں۔ آج کے درس میں سورہ قاف 16 تا 18 کی 3 مختصر مگر نہایت گہری آیات پر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ یہ صرف 3 آیات ہیں۔ اگر انسان ان کو سمجھ لے تو اس کی پوری شخصیت کا نظام بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہاں
اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت اور کامل علم کا اعلان فرما رہا ہے۔ انسان کو پیدا بھی اسی نے کیا، اس کے ظاہر کو بھی وہ جانتا ہے اور اس کے باطن کو بھی۔ ما توسوس بہ نفسہ، یعنی جو خیالات ابھی زبان تک نہیں آئے، جو ارادے ابھی عمل میں تبدیل نہیں ہوئے، جو منصوبے ابھی سینے کے اندر ہیں، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ یہ علم محض ظاہری علم نہیں، بلکہ ایسا علم ہے جو انسان کے شعور اور لاشعور دونوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ امام راغب اصفہانی کے مطابق وسوسہ پائل کی جھنکار یا اس کی ہلکی سی آہٹ یا شکاری کے پاؤں کی آہٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں وسوسہ دل میں آہستگی کے ساتھ جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، انسان سمجھتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت وہ ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنا سوشل امیج سنوارتا ہے، اپنی دل فریب گفتگو سے کردار کے داغ دھبوں کو چھپا لیتا ہے، اپنی تقریر کو بہتر بناتا ہے، اپنی مسکراہٹ اور قہقہے سے اپنا بھرم بنائے رکھتا ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے اصل تم وہ نہیں جو لوگ دیکھتے ہیں، اصل تم وہ ہو جو تمہارے دل میں چل رہا ہے، اور اس دل کے اندر جو وسوسے اٹھ رہے ہیں ان پر بھی اللہ کی نظر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث نقل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں جو برے خیالات بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتا ہے اور گرفت صرف اس وقت فرماتا ہے جب انسان ان خیالات کے مطابق عمل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ امام راغب اصفہانی کے مطابق ہم اس کی روح سے زیادہ قریب ہیں، یعنی خدا کی نگرانی انسان کے اپنے وجود سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ محض فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کے نفس کی تربیت کے لیے ان حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر انسان کو یہ شعور ہو جائے کہ وہ تنہا نہیں ہے، وہ کسی کی نگرانی کے بغیر نہیں ہے، تو اس کا باطن خود بخود سنورنے لگتا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے ہم ایئرپورٹ یا کسی شاپنگ مال یا کسی کیمپس میں جاتے ہیں تو وہاں نمایاں طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے یو آر انڈر CCTV سرویلنس۔ یہ انفارمیشن انسان کو محتاط بنا دیتا ہے۔ بعض تفسیروں کے مطابق نحنو اقرب الیہ میں صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمہیں گھیرے ہوئے ہے، بلکہ اس سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو۔ یعنی اللہ بندے سے اس وقت بھی قریب ہوتا ہے جب بندہ اپنے سینے میں اٹھنے والے گناہ کے وسوسے سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تمہارے خلاف نہیں کھڑا ہے، اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ تمہارے اندر جاری کشمکش کو بھی جانتا ہے اور تمہاری جد و جہد کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے تو اسے وسوسوں پر غلبہ پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دوسری آیت آتی ہے، جب دو اصول کرنے والے بیٹھے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ یہاں قرآن انسان کو ایک اور حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ تمہاری زندگی کوئی بے مقصد بہاؤ نہیں ہے، تمہاری ہر حرکت، ہر لفظ، ہر ارادہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دو فرشتے اعمال نامہ لکھنے پر مامور ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حسنات لکھتا ہے، دوسرا سیئات۔ وہ مسلسل انسان کے ساتھ ہیں، غافل نہیں ہوتے، تھکتے نہیں، سوتے نہیں۔ نمبر 3، جو تیسری آیت آ رہی ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ کوئی لفظ وہ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگران تیار فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں لفظ رقیب اور عتید بہت اہم ہے۔ رقیب یعنی نگاہ رکھنے والا، مسلسل نظر رکھنے والا۔ عتید یعنی تیار، مستعد، چوکنا۔
مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی صرف موجود نہیں بلکہ پوری تیاری کے ساتھ موجود، تم نے ابھی لفظ ادا کیا نہیں ہے اور وہ لکھا جا چکا۔ یہاں انسان کو اپنی زبان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زبان ایک ہلکی چیز ہے، جملے نکل جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مگر قرآن کہتا ہے ایسے ہی کچھ چیز نہیں ہے، ہر لفظ محفوظ ہے، ہر جملہ تمہارے نام کے ساتھ منسلک ہے۔ دور جدید میں سوشل میڈیا پر لوگ بس یوں ہی لکھ دیتے ہیں اور دوسروں کی پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ یہ سب نوٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ ہم تمہارے ذہن میں اٹھنے والے خیالات، زبان پر آنے والے الفاظ اور جسم سے صادر ہونے والے اعمال ہر ایک کو جانتے ہیں، یعنی تم خود اپنے بارے میں جتنا جانتے ہو اللہ اس سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ کسی تقریر میں میں نے کہا تھا کہ ذکر کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ذکر قلبی، دوسرا ذکر لسانی اور تیسرا ذکر دائمی۔ قلب میں وسوسوں کے بجائے خدا کی نگرانی کا احساس ہو تو یہ ذکر قلبی بن جاتا ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی ہر وہ بات جس سے اپنا یا دوسروں کا فائدہ ہوتا ہو اور خدا کے احکام کے مطابق ہو تو وہ ذکر لسانی بن جاتا ہے، اور خدا کے حضور میں ہم ہر آن کھڑے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ جب بندہ عمل کرنے لگتا ہے تو ذکر دائمی بن جاتا ہے، اس لیے کہ ہر وقت وہ خدا کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اس طرح بندہ مومن کا ہر لفظ ذکر، ہر گفتگو خیر، یہاں تک کہ خاموشی وہ بھی عبادت، اس لیے کہ خاموشی میں بھی نیت لکھی جا رہی ہے۔ اب ذرا رک کر سوچیں، یہ 3 آیات مل کر ایک مکمل نفسیاتی ڈھانچہ بناتی ہیں، انر سیلف سرویلنس کا ایک فریم ورک دیتی ہیں۔ پہلی آیت باطن کی نگرانی ہے، دوسری آیت عمل کی نگرانی ہے، تیسری آیت زبان کی نگرانی ہے، یعنی انسان کی پوری شخصیت اللہ کے علم اور ریکارڈ کے دائرے میں ہے۔ اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ اس وقت یہاں ہماری تقریر ہو رہی ہے، ہمارے عمل اور ظاہری سکنات کو یہ ویڈیو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، ہماری آواز کو یہ مائک ریکارڈ کر رہا ہے۔ البتہ ہمارے دل کے جذبات کو ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، مگر خدا اس سے بھی واقف ہے۔ بس ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر جب ہم مریں گے اس وقت تک یہ مائک بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ کیمرہ بھی ہم پر فوکس ہے، اور قلب کے جذبات کو نوٹ کرنے کا انسٹرومنٹ بھی اندر لگا ہوا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تصور انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف دھمکی ہے؟ نہیں، قرآن کا انداز دیکھیے۔ اس سے پہلے سورہ قاف میں قیامت کی یاد دہانی ہے اور بعد میں جنت کی بشارت ہے، یعنی یہ نگرانی سزا کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے ہے۔ یہ شعور انسان کو ٹوٹنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی احساس دیتی ہے کہ تم ایک بامانہ زندگی جی رہے ہو، تمہاری جد و جہد دیکھی جا رہی ہے، تمہاری خاموش قربانیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، تمہاری آنکھ کا آنسو بھی محفوظ ہو رہا ہے، تمہاری زبان کی لغزش بھی محفوظ ہے، تمہارے سوشل میڈیا کے رائٹنگز بھی آرکائیوز کر لیے گئے ہیں، اور آدمی اپنا رویہ بدل لے تو اس سے یہ اطمینان بھی ہو کہ اللہ کے پاس اس کی توبہ بھی محفوظ ہے۔ رمضان کے اس ماحول میں جب ہم قرآن کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، کیا میں واقعی اس شعور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں کہ میرے ہر لفظ کا ریکارڈ بن رہا ہے؟ کیا میں گفتگو کرتے وقت سوچتا ہوں کہ یہ جملہ قیامت کے دن میرے سامنے رکھا جائے گا؟ کیا میں تنہائی میں بھی اس طرح محتاط ہوں جس طرح مجمع میں ہوتا ہوں؟
یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کا مطلوب انسان سامنے آتا ہے۔ اچھا انسان صرف وہ نہیں جو لوگوں کی موجودگی میں اچھا لگتا ہو، بلکہ سچے معنوں میں اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی موجودگی کے شعور کے ساتھ جیتا ہو۔ قرآن کا مطلوب انسان پبلک ویلیڈیشن یا اپلاس کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ رب کی رضا کے لیے جیتا اور مرتا ہے۔ اب ہم ان 3 آیات سورہ قاف آیت نمبر 16، 17 اور 18 کو نفسیات کے زاویے سے دیکھتے ہیں، مگر میں انداز سادہ رکھوں گا تاکہ عام آدمی بھی سمجھ سکے اور اہل علم بھی اس میں گہرائی محسوس کریں۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے دل کے وسوسے جانتا ہے، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تمہاری زبان کا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسے جدید نفسیات کی روشنی میں سمجھیں تو نمبر 1 سب سے پہلے سیلف اویئرنس کی بات آتی ہے۔ ایک کتاب ہے یہ تھیوری آف آبجیکٹو سیلف اویئرنس۔ اس کے مصنفین کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ جب انسان کی توجہ اپنے اوپر مرکوز ہوتی ہے، یعنی وہ خود کو ایک آبجیکٹ کی طرح دیکھنے لگتا ہے، جب اپنے آپ پر فوکس رہتا ہے تو وہ اپنے رویے کو اپنے اندرونی معیارات کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے۔ اگر وہ اپنے معیار سے نیچے گرتا ہے تو اسے اندرونی بے چینی ہوتی ہے۔ اب قرآن کا جملہ دیکھیے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یعنی قرآن انسان کو اس کے اندر لے جا رہا ہے۔ تمہارا اصل میدان جنگ باہر نہیں اندر ہے۔ وسوسہ ابھی زبان تک نہیں آیا مگر اللہ جانتا ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر اعلیٰ درجے کی ریفلیکٹیو کانشیسنس پیدا کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کتاب کے مصنفین انسان کو خود کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، قرآن انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ نتیجہ ایک ہی ہے، ہائٹنڈ سیلف اویئرنس۔ مگر قرآن کا ماڈل زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی ایک ایبسلیوٹ مورل اتھارٹی کے سامنے ہے، نہ کہ صرف ذاتی معیار کے سامنے۔ نمبر 2، اب ہم سیلف ریگولیشن کی بات کرتے ہیں۔ البرٹ بندورا کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سوشل فاؤنڈیشنز آف تھاٹ اینڈ ایکشن۔ انسان کے عمل کے پیچھے جو موٹیویشن ہوتا ہے اس پر یہ کتاب گفتگو کرتی ہے۔ اس میں آج کے درس کے لیے جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ انسانی سوچ اور عمل کے بیچ سیلف ریگولیشن ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس نے اس کتاب میں سیلف ریگولیشن کا ایک واضح ماڈل پیش کیا۔ اس کے مطابق انسان اپنے رویے کو 3 مراحل میں کنٹرول کرتا ہے: سیلف آبزرویشن، سیلف ججمنٹ، سیلف ری ایکشن۔ یعنی پہلے وہ اپنے عمل کو آبزرو کرتا ہے، پھر اسے اپنے معیارات کے مطابق جج کرتا ہے، پھر وہ خود کو ریوارڈ یا پنش کرتا ہے۔ اب قرآن کی آیت کو اس پر رکھ کر دیکھیے، اذ یتلقی المتلقیان، تمہارا عمل آبزرو ہو رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارا لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، یعنی تمہارے اعمال کی نگرانی کا ایک الہی نظام موجود ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ریکارڈ تمہارے سامنے آئے گا اور پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا، جنت یا جہنم۔ یہ سیلف ری ایکشن کا قرآنی تصور ہے۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ ریسرچ بتانا چاہوں گا۔ نیو کیسل یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں 2005 میں ایک تحقیق ہوئی، ایک ریسرچ ہوا۔ یونیورسٹی کے کینٹین میں اسٹاف سیکشن میں چائے کافی کی وینڈنگ مشین تھی، ہر ایک کی قیمتیں طے تھیں۔ وینڈنگ مشین کے پاس ایک باکس رکھا جس کا انہوں نے نام دیا آنیسٹی باکس، جہاں چائے، کافی، دودھ اور دیگر چیزوں کے پیسے خود ڈالنے ہوتے تھے، کوئی نگرانی نہیں۔ کبھی اس ڈبے میں سامنے پھول کی بڑی تصویر، کبھی آنکھ کی تصویر لگتی اور کبھی کچھ اور تصویر لگتی۔
10 ہفتے یہ تجربے کیے گئے۔ محققین نے دیکھا کہ جب آنکھ کی تصویر لگی تو لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور ڈبے میں جو کلیکشن ہوتا وہ دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا۔ محض آنکھوں کی تصویر نے کوآپریٹو بیہیویئر کو بڑھا دیا۔ اسے بیہیویئرل سائنس میں واچنگ آئی ایفیکٹ کہا جاتا ہے، یعنی صرف نگرانی کے اشارے سے انسان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اب ذرا رک کر سوچئے، اگر ڈبے پر بنی آنکھ انسان کو زیادہ ایماندار بنا سکتی ہے تو یہ بات کہ خدا اس کی شہرک سے قریب ہے اور اس کے اعمال پر نگران مقرر ہے تو اس کی اخلاقی سطح کتنی بلند ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اب ہم زبان کی بات کرتے ہیں۔ سوشل سائیکالوجی آف کمیونیکیشن اسپیچ ایکٹ تھیوری ایک لسانی اور فلسفیانہ نظریہ ہے۔ اس نظریے کا بانی آسٹن کا ماننا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 3 سطح ہوتی ہیں، 3 لیئرز ہوتے ہیں۔ ایک جملہ ہوتا ہے، جیسے دروازہ بند کرو۔ اس جملے کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس میں حکم ہو سکتا ہے، اس میں درخواست ہو سکتی ہے، جھنجھلاہٹ ہو سکتی ہے یا غصہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اس جملے کا ایک اثر ہوتا ہے سامنے والے پر، وہ یا تو معذرت چاہے گا یا ری ایکٹ کرے گا۔ اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب ہم کوئی جملہ کہتے ہیں تو دراصل ہم ایک کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں I promise, I declare، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک عمل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف الفاظ اور آوازیں نہیں ہوتے، وہ تعلقات بناتے ہیں یا توڑتے ہیں۔ ایک سخت جملہ کسی بچے کی شخصیت کچھ سالوں کے لیے متاثر کر سکتا ہے، ایک عزت دینے والا جملہ کسی انسان کو اٹھا سکتا ہے۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر وہ لکھا جاتا ہے۔ تمہاری زبان میں بنانے یا بگاڑنے کی صلاحیت ہے، اس لیے اس کا لکھا جانا ضروری ہے۔ لینگویج ادھر میکس یو اور بریکس یو، یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں۔ اگر ہمیں یہ شعور آ جائے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں یا جو کچھ لکھتے ہیں اس کے بہت دور رس اثرات دوسرے لوگوں کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے ڈیمیجنگ پرسنالٹی نہیں بنیں گے۔ اب چوتھے نمبر پر آتے ہیں، ایک اور زاویہ ہے، وہ ہے اٹیچمنٹ تھیوری کا زاویہ۔ یاد ہوگا میں نے موسیٰ کا واقعہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ بچہ جب ماں کی گود میں لوٹ آتا ہے، ماں اسے سنبھالتی ہے اور پیار دیتی ہے تو بچے کے اندر محفوظ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک قابل اعتماد ہستی کے قریب سمجھتا ہے، تو وہ زیادہ کانفیڈنٹ اور ایموشنلی سٹیبل ہوتا ہے۔ اس کو سیکیور اٹیچمنٹ کہا جاتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ایک اسپرچول بیس فراہم کرتا ہے۔ انسان تنہائی میں بھی اکیلا نہیں ہے، اس کی جد و جہد دیکھی جا رہی ہے، اس کی دعا سنی جا رہی ہے۔ یہ احساس اینگزائٹی نہیں بلکہ اسے اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ نفسیات ہمیں ٹیکنک دیتی ہے، قرآن ہمیں مقصد دیتا ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ سیلف کنٹرول کیسے پیدا کریں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیلف کنٹرول کیوں پیدا کریں۔ اور جب کسی پہلو میں کیوں کا جواب مل جائے اور پھر مطالعہ اور تحقیق سے کیسے کا جواب مل جائے تو انسان کا بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ خدا کے حضور حاضر رہنے کا تصور عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔